صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ مدحت بیان کیا ہو شاہ ذوالکرام کی، مدحت بیان کیا ہو شاہ ذوالکرام کی، مدحت بیان کیا ہو شاہ ذوالکرام کی، کس کو خبر حضور کے عالی مقام کی، کس کو خبر حضور کے عالی مقام کی، میرے حضور صاحب خلق عظیم ہیں، میرے حضور صاحب خلق عظیم ہیں، میرے حضور صاحب خلق عظیم ہیں، خوبی ہر ایک ان پہ خدا نے تمام کی، خوبی ہر ایک ان پہ خدا نے تمام کی، مدحت بیان کیا ہو شاہ ذوالکرام کی، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، ہم سب کی لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، مدحت بیان کیا ہو شاہ ذوالکرام کی، ارشاد اپنی قبر سے میدان حشر تک، یہ سید ارشاد حسین شاہ صاحب انتقال فرما گئے ہیں، اور بڑے بہترین نعت گو اور نعت خوان تھے، نعت لکھنے والے اور نعت پڑھنے والے۔ مفتی اعجاز ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں رہتے تھے، تو ہر محفل کے اندر وہ نئی نعت لکھ کے لاتے تھے، ہر محفل میں نئی نعت، اور کافی ان کا کلام میرے پاس ہے، میں نے جا کے ان کے گھر جا کر پھر لکھتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، جگہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور یہ تھے بھی بریلی شریف کے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور بڑی مطلب نعت اور الفاظ جچے تلے ہوئے۔ مدحت بیان کیا ہو شاہ ذوالکرام کی، کس کو خبر حضور کے عالی مقام کی، ارشاد اپنی قبر سے میدان حشر تک، ارشاد اپنی قبر سے میدان حشر تک، ارشاد اپنی قبر سے میدان حشر تک، پڑھتا چلوں گا نعت میں خیر الانام کی، پڑھتا چلوں گا نعت میں خیر الانام کی، مدحت بیان کیا ہو شاہ ذوالکرام کی، کس کو خبر حضور کے عالی مقام کی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دار چلتے ہیں عطا عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دار چلتے ہیں عطا کہ وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظیروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظیروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، سبحان اللہ سبحان اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ماشاء اللہ. اور کوئی خیالات چلے؟ اللہ چشتی صاحب سے گزارش ہے کام فرمائے. بالکل بیان فرما. لیکن میں تو کیا تھی حضرت صاحب آئے نا کدی کدائے میں کیا جس طرح پسند فرماؤ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا حبيبنا وحبيب ربنا محمد رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات المهاتين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. انتہائی قابل احترام علماء کرام اور میرے بہت ہی پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے. کسی مقام پہ 27واں دن ہے، کسی مقام پہ 27ویں رات ہے، اور یہ مخصوص ہے ذکر معراج کے لیے. کل آپ نے بڑا مفصل خطاب حضرت صاحبزادہ غلام بشیر صاحب کا سنا. میں اس سلسلے میں ایک دو باتیں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہوں گا. امامت کا منصب کس کے شایان شان ہے؟ فقہائے کرام نے اس کے بارے میں متعدد شرائط کا ذکر کیا، لیکن یہ مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ عام طور پر کوئی امام مقرر کر دیا جاتا ہے، یا یہ مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک محفل میں، ایک مسجد میں
ایک ہی شخصیت ہوتی ہے جس کی طرف امامت کے لیے لوگوں کی نظریں اٹھتی ہیں. لیکن اگر کبھی میں کہوں ایسا موقع آ جائے کہ مقتدی کوئی بھی نہ ہو اور سارے ہی امام ہوں، مقتدی کوئی بھی نہ ہو سارے ہی امام اکٹھے ہو جائیں، کسی شہر کے سارے علماء، کوئی کانفرنس ہے، کوئی اجتماع ہے، سارے امام ہیں، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آج امامت کون کروائے گا. غوثیہ مسجد کی مثلاً پورے حرمین کے علماء اکٹھے ہو گئے اور ایسا موقع تھا کہ عام مقتدی کوئی اس نماز میں شامل نہیں، تو اب آج امامت کون کروائے گا؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ امام الحی جو وہاں کا امام مقرر ہے وہ امام کروائے. لیکن اس کے علاوہ فقہا نے یہ بتایا کہ جو ان سے سب سے بڑا عالم ہے، جو سب سے اچھے انداز میں قرات کرتا ہے، جو نماز کے مسائل کو سب سے اچھے انداز میں جانتا ہے، جو عمر کے لحاظ میں ان سے سب سے بڑا ہے، جو ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے ان سے سب سے بڑا ہے، یہ ایک اچھی خاصی فہرست ہے. تو اب چلتے ہیں ہم مسجد اقصیٰ. سارے احترام اس مسجد میں جمع ہے اور آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اب وہ سارے کے سارے امام ہیں، مقتدی ان میں کوئی بھی نہیں ہے، اپنی اپنی قوم کے، اپنی اپنی امت کے امام ہیں. اگر امام الحی مسجد کے امام کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مسجد کے امام رہے ہیں. اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمیں ہمارے کچھ مولوی یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی عمر سب سے زیادہ ہے. اگر حسن ظاہری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب انبیاء ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو مسئلہ واضح تھا کہ میں امام تھا، باقی ساری میری امت تھی، میں آگے ہوتا تھا، سارے پیچھے ہوتے تھے. آج کون آگے ہوگا؟ ایک دوسرے کی طرف نظریں اٹھ رہی ہیں. سیدنا جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کے مصلی کے اوپر کھڑا کر گویا پتہ چل گیا، جبریل امین نے یہ بتا دیا کہ میں ہر نبی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ہر نبی کی خدمت میں میرا آنا جانا رہا ہے، میں جانتا ہوں کتنا کس کو علم عطا ہوا ہے. گویا جبریل امین نے یہ فیصلہ کر دیا اور تمام انبیاء کرام نے یہ فیصلہ قبول کر لیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لحن داؤدی اپنی جگہ مشہور ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ حسن صوت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے اس کے آگے لحن داؤدی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بتا دیا گیا کہ ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے، ظاہری حسب و نسب کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو انبیاء کرام نے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بھئی اس مسجد کے امام رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اس دن ان انبیاء بنی اسرائیل نے مسجد اقصیٰ کا قبضہ جو ہے
وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انداز میں مسجد اقصی بلکہ امامت سے اس انداز میں دستبردار ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا عیسیٰ اپنی قوم کے، اپنی امت کے امام تھے، لیکن وہ مصلی امامت سے اس انداز میں دستبردار ہوئے کہ کل قرب قیامت میں جب وہ دوبارہ تشریف لائیں، کل قرب قیامت میں جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم رسول ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد میں موجود ہوں گے، صفوں میں موجود ہوں گے، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور امام امت مصطفیٰ کا ایک فرد حضرت امام مہدی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مصلی امامت پیش کر چکے ہیں، اب قیامت تک وہ اس سے دستبردار ہیں، نبی پاک خود نماز پڑھائیں یا ان کی امت کا کوئی فرد نماز پڑھائے، وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک مقتدی کی حیثیت سے اپنے تمام منصب کی بلندیوں کے باوجود وہ نماز پیچھے پڑھیں گے۔ تو پتہ چلتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اعتبار سے دیکھا جائے وہ ہر نبی سے افضل ہے، ہر نبی سے اعلیٰ ہے، ہر نبی سے ان کا مقام ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے، اس سے آگے میں جاؤں تو میں جل جاتا ہوں۔ اب دو امکانات ہیں، ایک امکان یہ ہے کہ جبریل امین کو خبردار کر دیا گیا ہو کہ خبردار اس حد سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے آگے جاؤ گے جل جاؤ گے۔ دوسرا امکان یہ بنتا ہے کہ جبریل امین نے ہو سکتا ہے کہ اس مقام سے آگے ذرا بڑھنے کی کسی وقت کوشش کی ہو، آگے انوار و تجلیات جو ہے ان کا یہ انداز ہو کہ ان کو اپنے پر جلتے ہوئے محسوس ہوئے ہوں۔ وہ اس مقام پہ پہنچ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقام آ گیا ہے، اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں۔ کس کے پر جلتے ہیں؟ نور کے۔ سیدنا جبریل امین نور ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سارے مانتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن کے صدقے سب کو نور ملا ہے ان کے نور کی بات آتی ہے تو کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو جبریل امین نور ہے، نور کے بنے ہوئے ہیں، سراپا نور ہے، لیکن سدرۃ المنتہا سے آگے نور جس طرح روشنی ہے، بلب ہوتا ہے، 0 کا بھی بلب ہوتا ہے، 10 کا بلب ہے، 40 وولٹ کا بلب ہے، 1000 کا ہے، اور اتنے بھی بڑے بڑے آپ لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے، یہ اسٹیڈیم وغیرہ میں اتنے بڑے بڑے وہ بلب لگا دیے جاتے ہیں کہ دن کا سما بن جاتا ہے۔ تو نور کی اپنی اس کی آپ پوٹینسی کہنے ہوتی ہے۔ جبریل امین کا نور بہت اعلیٰ پائے کا نور ہے، لیکن وہ اس مقام سے آگے جائے تو وہ نور جلتا ہے، اس کے نوری پر جلتا ہے۔ لیکن قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور کس اعلیٰ پائے کا نور ہے کہ آپ کا جسم مبارک تو بڑی دور کی بات، وہ لباس جو آپ نے زیب تن فرما رکھا ہے، وہ سوتی لباس جو آپ نے زیب تن فرما رکھا ہے، وہ نالین طیبین جو آپ کے قدم مبارک سے چمٹے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں جلتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ سب سے اعلیٰ پائے کا نور ہے۔ خداوند قدوس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا براہ راست،
اور اس کے آگے جس جس کو نور ملا ہے وہ نبی پاک کے وسیلے سے ملا ہے، نبی پاک کے صدقے سے ملا ہے۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا حل لک حاجہ، اے جبریل کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، اے جبریل کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ پتہ چلا ہمارے مولوی جو ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حاجت روا صرف اللہ کی ذات ہے، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر بات ہمارے ان مولویوں کی درست ہوتی تو جب جبریل کو پہلی تو بات ہے کہ سب سے بڑے موحد نبی پاک کیسے کہتے کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، اور اگر جبریل کوئی پیش بھی کرتے تو آپ فرماتے خدا سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کا حاجت۔ سبحان اللہ۔ ہے جبریل کیا کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، جبریل بھی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خدا کا مقرب ترین فرشتہ ہوں، میری جو بھی حاجت ہوگی میں خدا سے براہ راست مانگ لوں گا۔ ارے نہیں، جبریل امین بھی جانتے ہیں میں براہ راست بھی مانگوں تو وہ کرم فرماتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگا جائے تو اس کی شان عطا ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک حاجت ہے۔ اب حاجت کیا ہے جبریل امین کی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری حاجت یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہو، آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، وہ پل صراط جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے تو وہ پل جنت اور دوزخ کے درمیان اس کے آپ نے عبور کر کے جانا ہے پل، لیکن بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ گویا سیدھی بات ہوئی، وہ کوئی رستہ ہی نہیں ہے جانے کا۔ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حاجت یہ ہے کہ کل آپ کی امت جب اس پل سے گزرنے لگے، آپ کا کوئی امتی جب اس پل سے گزرنے لگے، اب اس پل کی کیفیت اتنی باریک اتنی تیز تر ہے، وہ خطرہ ہے کہ کٹ کے گر نہ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے آپ کی چاکری کی ہے، تھوڑی سی آپ کی امت کی خدمت کرنے کی سعادت بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ میں چاہتا ہوں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا، ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے چلے جائیں۔ تو یہ جبریل امین کی خواہش ہے، یہ ان کی حاجت ہے، یہ ان کی ضرورت ہے، جو وہ نبی پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حریم ناز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری ہوئی۔ اوحا الی عبدی ما اوحا، وہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے، باقی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے واقعات ہیں ان کی روایت صحابہ کرام کرنے والے ہیں، لیکن یہ وہ واحد واقعہ ہے کہ یا تو اس کے واقعات اللہ بیان کرتا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، چونکہ کوئی ساتھ تھا ہی نہیں جو بیان کر سکے۔ وہاں پہ 50 نمازیں فرض نبی پاک نے قبول کر لی، واپس آئے، 7ویں آسمان سے گزرے۔ آپ جانتے ہیں 7ویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تشریف فرما ہے بیت المعمور پہ۔ 6 آسمان پہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں تشریف فرما ہے۔ آپ تشریف لائے، حضرت موسیٰ نے عرض کی ما فرض ربک علی امتک، اے محمد پاک آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔
حضرت موسیٰ نے عرض کی ارجع الی ربک ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اے محمد مصطفیٰ اپنے رب کے پاس جائیے اور عرض کیجئے وہ کم کر دے۔ بات مثال کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی اور محمد مصطفیٰ کے درمیان حاکم اور محکوم کا بھی رشتہ ہے، عابد اور معبود کا بھی رشتہ ہے، محب اور محبوب کا بھی رشتہ ہے۔ اب میں کہتا ہوں میں یہاں کے برخ میسٹر کے پاس جاتا ہوں، یہاں کے کوئی مسائل ہیں، ان مسائل کے سلسلے میں میں وہاں بات کرتا ہوں، بات کر کے ایک اگریمنٹ ہو جاتا ہے، اس اگریمنٹ کو کر کے میں باہر نکلا، سامنے کوئی سیانا آدمی کھڑا تھا، اس نے مجھے کہا کہ چشتی صاحب اگریمنٹ تو اس انداز میں ہونا چاہیے تھا، واپس جاؤ، جا کر برخ میسٹر سے بات کرو۔ میرا سیدھا جواب ہوگا کہ پھر مجھے نئی اپوائنٹمنٹ بنانی پڑے گی، وہ برخ میسٹر ہے، یہ تو نہیں کہ میرا جب جی چاہے میں اندر چلا جاؤں، مجھے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، نئے سرے سے اپوائنٹمنٹ بنانی پڑے گی۔ بات میرے دوستو سمجھنے سمجھانے کے لیے ذرا غور کرو، محمد مصطفیٰ کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا مقام ہے کہ حضرت موسیٰ بھی عرض کرتے ہیں ارجع الی ربک، یہ نہیں عرض کہا کہ اے نبی پاک اپنے رب سے سوال کیجئے، وہ آپ کو دوبارہ حاضری کا اذن عطا فرمائے، آپ پھر دوبارہ حاضر ہوں، پھر آپ سوال کریں اور اللہ تعالیٰ تخفیف فرمائے، بلکہ کہتے ہیں ارجع الی ربک۔ پتہ یہ چلتا ہے حضرت موسیٰ بھی جانتے ہیں کہ ان کو شرف باریابی کے لیے کسی اذن کی ضرورت نہیں ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب چاہے جا سکتے ہیں، ان کو بلایا جائے تب بھی وہ جا سکتے ہیں، اور بن بلائیں بھی جائیں تو موسٹ ویلکم ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی آپ واپس چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازی کم کر دی، پھر واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ کا وہی سوال ہے، اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اب اس طرح جو ہے وہ آنا جانا لگا ہوا ہے، ایک روایت کے مطابق 10 نمازیں کم ہوتی رہی، ایک روایت کے مطابق 5 نمازیں کم ہوتی رہی، نبی پاک جو ہیں وہ واپس آتے رہے جاتے رہے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہ 5 رہ گئی ہیں، میں نے کہا 50 تھا، میری بات نہیں بدلا کرتی، یہ نمازیں پڑھنے میں 5 ہوں گی لیکن نامہ اعمال میں 50 لکھی، محنت کم کر دی گئی ہے لیکن اجر اتنا ہی رہے گا، ثواب اتنا ہی رہے گا۔ نبی پاک واپس آئے، حضرت موسیٰ نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں اب مجھے حیا آ رہی۔ توجہ میں اس طرف مبذول کروانا چاہوں گا، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہے، سوال پیدا ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں پوچھتے کہ یا رسول اللہ میرے نور نظر، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا ہے، آپ وہاں سے بار بار گزر رہے ہیں، آپ 7ویں آسمان سے بار بار گزر رہے ہیں، آنا جانا لگا ہوا ہے، حضرت موسیٰ ہی کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں رب نے کیا حکم فرمایا ہے، رب نے کیا حکم فرمایا ہے، جائیے جا کے تخفیف کروائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ سمجھ یوں آتی ہے کہ معراج کا ایک خاص تعلق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی، کہ یہ وہ شرف ہے جو حضرت موسیٰ نے کبھی مانگا تھا، آج محمد مصطفیٰ کو بن مانگے عطا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ
میں اپنوں کی بات ٹالا نہیں کرتا، مجھ سے جو بھی کوئی مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، لیکن تیری آنکھوں میں دیکھنے کی میں نے سکت ہی پیدا نہیں کی ہے۔ یہ سکت میں نے صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی چشمان مبارک میں پیدا کی ہے، اس کے علاوہ کسی میں پیدا نہیں کی ہے۔ اچھا ایسا کرتا ہوں، میں اپنے انداز میں بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں قسطوں میں اپنا دیدار کروا دیتا ہوں۔ پہلے دیکھو ادھر تجلی کرتا ہوں میں پہاڑ پہ، براہ راست تجھ پہ تجلی نہیں کرتا، پہاڑ پہ تجلی کرتا ہوں، ذرا وہاں میری صفات کی تجلی دیکھو، کچھ میرا دیدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تجلی فرمائی، فخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ سوچتے تو ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی ایک تجلی پہاڑ پہ پڑی تھی، میں اس تجلی کو ایک فاصلے پہ دیکھ رہا تھا، تو میری کیفیت یہ بن گئی کہ میں اپنے ہوش و حواس کو قائم نہ رکھ سکا، آج ذرا اس ہستی کو بھی تو دیکھوں جو بے پردہ عین ذات کو دیکھ کے آ رہا ہے، اس پہ کیا بیتی ہے۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ میں آج ذرا اس ہستی کی کیفیت بھی تو دیکھوں۔ میرا یہ حال ہوا تھا کہ صفات کی ایک تجلی جو ہے وہ پہاڑ پہ پڑی تھی، میں ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، ذرا آج دیکھوں تو صحیح عین ذات کو بے پردہ دیکھ کے آنے والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ انتظار میں کھڑے ہیں، نبی پاک تشریف لاتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کوئی ایسی کیفیت نہیں نظر آ رہی، کہتے ہیں بات کر کے دیکھتے ہیں، بات کر کے دیکھتے ہیں۔ بات کی تو پتا چلا یہاں تو ما زاغ البصر وما طغی والی باتیں ہیں، اور پوچھا تو آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ وہ سمجھ گئے کہ 50 نمازیں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبوب امت پہ فرض کرے، یہ میرے قسمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی واپس جائیے، محمد مصطفیٰ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ وہ کیا کہا گیا، جن اکھیاں دل بر بٹھا وہ اکھیاں تک، جن اکھیاں دل بر ڈٹھا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملے ہوتے ساجن ملیا ہونے آسان لگ پڑیاں۔ حضرت موسیٰ کی معراج کروائی جا رہی ہے کہ اے موسیٰ تو نے کبھی میری صفات کی تجلی کوہ طور پہ پڑتی دیکھی تھی، اب چشمان مصطفیٰ کے آئینہ میں میرے انوار و تجلیات کو دیکھ، ایک دفعہ نہیں 9 بار دیکھ۔ اور پھر دنیا پوری کو واضح کیا جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ وہ میری جناب میں بار بار حاضر ہوئے۔ سبحان میں پھر ایک اور توجہ کروں بات سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ آپ گھر سے نکلے، جا کے گاڑی کے پاس گاڑی کو کھولنے کے لیے آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، چابی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کا اپنا گھر ہے، آپ واپس چلے گئے، لیکن سب کی نگاہیں تو اٹھی نا آپ کی طرف، او جی چابی بھول گیا ہوں، ٹھیک ہے جی چابی۔ اس کے بعد آپ آئے، گاڑی سٹارٹ کی تو دیکھا وہ میرے پاس تو گاڑی کے کاغذ ہی نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہی نہیں ہے، چیکنگ آج کل بہت ہو رہی ہے، کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے، اچھا جی میں واپس جاتا ہوں۔ آپ واپس جانے لگے، پہلے سے کچھ زیادہ رکاوٹ ہوگی، بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہے گی، لیکن مجبوری ہے۔ آپ واپس گئے، پھر سب نے دیکھا کہ ہیں ابو آ گئے ہیں، جناب آ گئے، اوہ جی میں گاڑی کے کاغذ بھول گیا، اچھا ٹھیک ہے جی لے لیں۔ آپ آئے، آ کے گاڑی سٹارٹ کرنے لگے تو دیکھا کہ پٹرول بالکل ختم ہونے والا ہے، جیب میں دیکھا تو 1 پیسہ نہیں ہے، اب دھکا تو نہیں لگانا گاڑی کو۔ اب مثال میں دے رہا ہوں کہ آپ جب بھی گھر واپس جانے لگیں گے ایک رکاوٹ محسوس ہوگی، اگرچہ آپ کا اپنا گھر ہے، اگرچہ آپ کا اپنا گھر ہے،
پھر بھی آپ نکلے, آپ کو رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے, ذرا دیکھو تو صحیح محمد مصطفیٰ کا اس مقام کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ جا رہے ہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, کوئی حجاب نہیں ہے. ارے ہاں بات یہ ہے, آپ گھر سے نکل گئے, آپ اپنے گھر سے نکل گئے, نبی پاک اپنے گھر سے نکلے, یہ ساری کائنات ان کا گھر ہے, یہ زمین ان کے محل کا گراؤنڈ فلور ہے. پہلا آسمان استعطاشی ہے, دوسرا آسمان سیکنڈ سٹوری ہے, تیسرا آسمان تھرڈ سٹوری ہے. یہ سارے کا سارا پلائس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا ہے. باقی سب ان کے خدام کی حیثیت سے اس پلائش کے اندر رہ رہے ہیں. اب نبی پاک, میں مثال دوں, آپ اپنے گھر میں ہیں, ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں جاتے ہیں, دوسرے سے نکل کے تیسرے میں جاتے ہیں, تیسرے سے نکل کے چوتھے کمرے میں جاتے ہیں. 1000 دفعہ جائیں, کوئی حجاب نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح یہ ساری کائنات خدا نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے, محمد مصطفیٰ اور ان کے صدقے پھر تیرے اور میرے لیے بنائی. یہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ کا گھر ہے اور وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہے. وہاں تشریف فرما ہے, ایک کمرے سے دوسرا کمرہ, دوسرے کمرے سے تیسرا کمرہ, تیسرے سے چوتھا کمرہ, اس انداز میں آنا جانا لگا ہوا ہے, کوئی رکاوٹ. کتنا لمبا پروگرام ہے, چلو کر لینے جنی دیر تک میرا سا کام کرتا ہے, جنی دیر تک صاحبزادہ صاحب نہیں آتے ساتھ ہے صاحبزادہ. جی تو 9:30 تو ہو گئے, اب پھر اور 10-15 منٹ میں لگاتا ہوں. دعا پہ مانگنا جی اچھا ٹھیک ہے, درود پاک پڑھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی فرائض ہم پہ کیے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے, لیکن نبی پاک کو وہ احکام سیدنا جبریل امین کے ذریعے عطا ہوتے رہے. نماز کی باری آئی, باقی حکمتیں اپنی جگہ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ میں پرسنلی پرسونلک چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کو حکم عطا ہو.